تو ہمیں ایموشنل کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے, انٹلیکچوئل کمیونیکیشن اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے, اور دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے کیسے ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں ہمارے سے. جیسے دیکھیں ٹپیکلی گھروں میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی میری ساس مجھے کہتی ہیں کہ مجھے بیٹی کہو, لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہیں وہ میرے ساتھ نہیں رکھتی. تو یہ آپ کو ایموشنل اور انٹلیکچوئل لیول پہ سمجھنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ مجھے بہت ویلیو دے رہی ہیں, مجھے وہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی طرح ہے, لیکن جو بلڈ ریلیٹو ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے, اور جو رشتہ بنانا پڑتا ہے اس میں پھر بہت فرق بھی ہوتا ہے, اس کو ہم سمجھیں گے. تو پیسیولی نہیں سننا کہ وہ بات بتا رہا ہے کوئی آپ کو اور آپ جو کسی اور جگہ پہنچے ہوئے ہیں یا اندر سے آپ کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں, بلکہ غور سے اچھی طرح سننا ہے. تو لسننگ پروسیس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. سب سے پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے وہ بلینڈ کرنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے جذبات کو وینٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ اپنا بس غصہ جو بھڑکے میں وہ نکالتے ہیں, آپ کہتے ہیں بس میں اتنا میرا میٹر گھوم گیا, بس میں نے بول دیا جو بولنا تھا, بس مجھے نہیں پتا, مجھے کوئی کچھ نہ کہے. یا ہم وہی بات ہے کہ مسائل بڑھانا شروع کر دیتے ہیں باتوں پہ, یا شہید وفا بن جاتے ہیں, ہر ایک کو بتاتے ہیں میرے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے, اور بس میں نے بڑا ہی برداشت کیا, میں نے پھر صبر کیا, اللہ مجھے بس معاف کرے گا اور اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. حالانکہ صبر کے نام پہ ہم عجیب ایک ڈپریشن کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں شاید میدان جنگ میں گئی تھی اور میں شہید ہو کر آئی ہوں. یا یہ کہ ہم چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو پٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں, خاندان ہی اچھا نہیں ہے, ان ایجوکیٹڈ ہیں, گاؤں والے ہیں, تمیز نہیں ہے. اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ, پھر میں وہی بات کہوں گی, جو ہمیں بنی الاسلام بتایا گیا کہ یہ 5 فاؤنڈیشن اپنے گھر میں اسٹیبلش کرنی ہے, وہ تو پیچھے رہ گیا. میں نے کتنی ہی ایسی ینگ مدرز کو اسپیشلی کہتے سنا ہے کہ جب میں نے شادی سے پہلے قرآن کا کورس کیا اور میں نے بہت فیصلے کیے تھے کہ میں جی اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو اور اپنے پورے خاندان کو ایسے لے کر چلوں گی, وہ تو سارے ڈریمز میرے پیچھے رہ گئے. مجھے تو لگتا ہے شاید میں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, کیونکہ جس قسم کی میں حرکتوں پہ آ گئی ہوں, میرا بس اپنے پر کنٹرول نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ نہیں سوچا کہ شیطان بھی وہاں موجود ہے, نفس بھی ہے, دوسرے لوگوں کے مختلف مزاج بھی ہیں. ہم نے تو سوچا ہم ٹھنڈے ٹھنڈے جائیں گے اور آرام سے جا کر بیٹھیں گے, اور جیسے کوئی سینک ویو دکھایا جاتا ہے کسی جگہ پہ, اس طرح سے ہمارے سامنے ہر چیز ایک ڈش میں پریزنٹ کیا جائے گا, اور ہم بس کلیپنگ کر کے اس پہ خوش باش ہو کے ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ لے کر تو ہم کہیں گے کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھا ہوا تھا پہلے سے, اور اب دیکھیں میں کتنی اچھی طرح سے اس کو پریکٹس کر رہی ہوں. کوئی چیلنج ہی نہیں آئے گا بھی میری زندگی میں. تو چیلنجز تو آنے ہیں, اور اسی وجہ سے پھر ہم یہ ساری غلطیاں کرتے ہیں, اور اس میں لوگوں کی غلطیوں کو بھی چننا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ہمیں ویژول قسم کے اور آڈیٹری طریقے ڈھونڈنے ہوں گے جس سے کوئی سینس بنے, جس سے ہم کسی سے اچھی طرح سے معاملات کر سکیں. اسی طرح اگر ہم نے کوئی پزل لکس دے دی, کوئی ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم عجیب سی شکل بنا کے کھڑے ہو گئے, یا ہم نے اس کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کیا, یا ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی, یا ہم نے کوئی ڈس ایگریمنٹس کرنی شروع کر دی, تو اس سے بھی خرابی ہوگی. یہ بلینڈنگ کی طرف نہیں لے کے جائے گا. تو بلینڈنگ کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا اگلا انسان کہاں پہ ہے, یہاں خاموش ہونا ہے, یہاں بات کرنی, اس وقت بات کرنی, اتنی بات کرنی, اس طریقے سے مولڈ کر کے لے کے جانا ہے. مجھے کیا سنائی دے رہا ہے, اس کے مقابلے میں باڈی لینگویج کیسی ہے, یہاں یہ بولنا ہے, نہیں یہاں نہیں بولنا. کبھی کبھی اگر کوئی مجھ سے بات کرے خاتون اور وہ مجھے کہے کہ میرا اس بات پہ اپنے ہسبینڈ سے جھگڑا ہو گیا, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے, مطلب مجھے اگر آپ ویسے بتائیں جنرلی, نوئنگ یور ہسبینڈ, نوئنگ یور ان لاز, بچے, کہ جب آپ یہ جملہ بولنے لگی تھی تو کیا توقع تھی آپ کی کہ کیا رسپانس آئے گا. پہلے وہ کہتی ہے نہیں میں سوچ رہی تھی شاید اس دفعہ وہ یہ نہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو آپ کی ایک امید تھی نا, ایک آپ کی خواہش تھی کہ وہ ایسا بہیو نہ کریں, لیکن ایکسپیکٹڈ کیا تھا, نوئنگ ہم, جو ان کے گھر کا ماحول یا بچہ جو کچھ بھی, کہ ہاں ویسے کرنا تو انہوں نے یہی تھا, ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو طریقہ بدلنا تھا, آپ کو کسی اور طریقے سے ان سے بات کرنی تھی. تو ہمیں پھر بلینڈ کیسے کرنا ہے, ان کو ایکسپریس کرنے دینا ہے, ہم نے سر ہلانا ہے, ہم نے جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرنا ہے, انہی کے الفاظ میں ریپیٹ کرنا ہے. کمیونیکیشن کے سگنلز دینے ہیں بجائے اس کے کہ جی لو جی یہ تو انہوں نے میری بات سننی نہیں اور کچھ کرنا ہی نہیں, اور ان کو فیڈ بیک دینا ہے کہ ہاں میں آپ کی بات سن رہی ہوں, میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, کیونکہ جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ ذرا اس سے ڈفرینٹ ہے. تو ظاہر ہے آپ بھی ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہیں اور آپ اتنا زیادہ دنیا کو جانتے ہیں, تو میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے کیوں سوچ رہے ہیں. پھر اس کو بیک ٹریک کرنا ہوتا ہے. بیک ٹریک کرنے میں کیا ہوتا ہے,
جو آپ نے سنا وہی بتانا ہوتا ہے، اور اس میں آپ اپنے الفاظ یا اپنی انٹرپریٹیشن نہیں دیتے. جس سے کوئی بات سنی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ سسرال میں کا ہے، چاہے وہ شوہر ہے یا شوہر کے لیے بیوی ہے، تو آپ نے جو بھی انہوں نے الفاظ کیا آپ انہی الفاظ کو لوٹا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اگر مجھے بات آپ کی صحیح سمجھ آئی ہے تو آپ نے یہ کہا ہے. پھر آپ اوریجنل لینگویج پہ اسٹک کرتے ہیں. اگر آپ نے جو بولا ہوتا ہے دوسرے شخص کا وہی مطلب ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں آپ کو صحیح سمجھ آئی ہے. پھر وہ بھی آپ کی بات اوپنلی سنتے ہیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم جب کسی انسان کی بات سنتے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہیں، انہوں نے کچھ اور کہا ہے اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے. تو وہاں پہ ایک تو وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے بات، یا یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ بات جو ہے نہیں کہی ہوتی تو کلیریفائی ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے وہی کہی ہوتی ہے تو وہ ہاں بولتے ہیں اور پھر ہم اس کو مزید آگے ڈیولپ کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ پرابلم ہم نے نہیں دینی کہ ہم نے بلیو کر لینا ہے کہ جی مطلب نہیں سمجھ آئی فلاں کو بات کیا کسی اور کو، اور ہم نے ان کو بس باتیں سناتے جانا ہے. اپنی ویلیو شو کرنی ہے. وٹ دے آر سیئنگ از انف ٹو وانٹ یو ٹو ہیئر اٹ ایکوریٹلی. آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ سننا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے انسان کی بات. اپنی کمیونیکیشن سٹائل کو ریویو کرتے رہا کریں کہ میں نے صحیح طرح سے بات سنی ہے کہ نہیں سنی ہے، اور انٹیلیجنٹ سوال پوچھیں وہاں پر کہ اچھا آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا چاہوں گی، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کام کو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں تو اس سے پاسبلٹی آف گڈ ریزلٹس کتنی ہے، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا اوپینین جو ہے اس میں مسائل کون کون سے آ سکتے ہیں. مطلب یہ جو ناراضگیاں ہم پال لیتے ہیں نا، اس سے مسائل نہیں حل ہوتے. ہمیں کمیونیکیشن صحیح طرح سے سیکھ کر بات کرنی ہے. اگلا اسٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں کلیریفائی کرنا ہوتا ہے، یعنی اوپن اینڈڈ کوشچن کرنے ہوتے ہیں. وٹ، ہو، ویئر، وین، ہاؤ، رادر دین کہ وہی باتیں منہ بنا کے بیٹھ جائیں. پوچھیں کہ بھئی نہیں ابھی یہ نہیں کرنا، اچھا چلیں آپ بتا دیجیے کب کرنا ہے، میں تمہیں بتا دوں گا جب کرنا ہے. آپ کے مجھے اندازاً ذرا ڈیڈ لائن دے دیں، اس سے نا میرے مائنڈ میں بھی ایک پکچر سے ہی بن جائے گی. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ نہ کروں یا فلاں نہ کرے تو آپ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون کریں. پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کے اوپر امپیکٹ جاتا ہے، اور وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو صحیح بتائے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کیئر کرتے ہیں اس انسان کی اور اس مسئلے کی جو سامنے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ مجھے تو یہ ساری سچویشن پتا ہے، اس انسان کو نہیں سمجھ آ رہی، میں بہت لائک فائک ہوں، مجھے یہ ساری بات پتا ہے، تو اس سے ہم مسائل بڑھا لیں گے. کیونکہ جب انسان کی چھٹی حص وہاں پہ ایکٹیو ہو جائے، ہونی تو چاہیے لیکن یا یہ کہ اس کو نالج بہت ہے، یا اس نے پہلے سے کچھ چیز سوچی ہوئی ہے، زیادہ چانس یہ ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ ہم دوسرے انسان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے ہم اپنے پرابلمز بھی بڑھاتے ہیں اور ہم اور لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم پھر سن نہیں رہے ہوتے. ہم بس اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میری چھٹی حص نے مجھے بتا دیا کہ یہاں پہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، یا یہ کہ مجھے تو اتنا علم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ یہ پرنسپل، یہ فارمولا لگے گا. ہم اس بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ میں جلدی سے ان کو ایڈوائز کر دوں. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم جیسے وہی بات ہے کہ بنیادیں بنا رہے ہیں، بنیاد ایک دن میں تو نہیں بنتی. آپ نے ایک بلڈنگ کی بنیاد رکھنی شروع کی اور جی راتوں رات وہ بنیاد مضبوط ہوگی، اس کو کئی دن لگتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایفرٹ جو ہوتی ہے بنیادوں پہ کی جاتی ہے. پھر تو باقی سٹرکچر بڑی جلدی جو ہے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم بنیاد کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو بہت اسٹرانگ رکھتے ہیں، یعنی اس ایکسپیرینس کو جو ہے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. صرف ایک سنگل ہم کہتے ہیں بس میں نے ہسبینڈ کو ایک دفعہ بتا دیا، بچے کو بتا دیا، نماز کے لیے مائیں کہتی ہیں بتا دیا، ایک دفعہ بتایا، کتنی دفعہ بتانا پڑے گا؟ بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو بارہا یہ گفتگو کرتے رہنا پڑے گا. اور ایموشنز اگر آپ کے بہت زیادہ ہائی ہوں گے تو وہ آپ کی بلاک کر دیں گے آپ کی ریزننگ کی ایبلٹی کو، اور اس کی وجہ سے پھر بہت آپ کا وہ جو تجربہ ہوگا نا گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، اپنے گھر میں کوئی ماحول کریٹ کرنے کا، وہ بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو آپ نے پھر جب ساری بات آپ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کوئی چیز اگر مس ہو گئی ہے، کوئی بات صحیح طرح سے نہیں ہوئی، اس کو توجہ دینی ہے، کسی نہ کسی طرح سے دوسرے انسان کو انڈیکیشن دینا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، اور وہ طریقہ آپ کا درست ہونا چاہیے، یا یہ کہ آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں یا کچھ اور سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بات کریں. اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ شروع سے ہی آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں. اس کو ہم کہتے ہیں 6 فیکٹرز آف چینج. اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں، اپنے لیے بھی یہ یوز کریں، اور اپنے ابیلٹی بھی پیدا کریں. پرسنل لیول پہ ہر ایک کو وہ سکھائیں کہ جو کام کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن وہ اچھا کام ہے تو وہ کرتے رہنا چاہیے.
کئی دفعہ بچے بھی جیسے پوچھتے ہیں نا کیوں، وائی ڈو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، مجھے یہ کیوں کرنا ہے، اور ہم کیوں کے جواب میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں. بس آپ ان کو بتائیں کہ جو اچھا کام ہوتا ہے، جو ہیلدی کام ہوتا ہے، یا اللہ کا حکم ہوتا ہے، یا سنت کے مطابق ہوتا ہے، یا ہماری فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرتا ہے، یا ہماری یہ فیملی ویلیو ہے، آپ کے لیے ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ابھی انڈیزائربل ہو، لیکن یہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہے کہ میں جو چیز میرا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا وہ میں نے کر لیا تو میں کر سکتا ہوں، میرے اندر بہت ایک کیپیسٹی ہے. دوسرا، اپنی لمٹ سے بڑھ کے سیکھنے کی کوشش کرنا کہ جو مجھے نئی چیز سمجھ آتی ہے اس کو میں سیکھوں. سوشل لیول پہ ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو کہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باقی سب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن فرض کریں آپ کہتی ہیں میں بہت نیگیٹو ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی دوست بنائیں جو پازیٹیو ہے اور جس کو غصہ اس کے کنٹرول میں ہے، تاکہ جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے تو آپ کے اندر موٹیویشن آئے گی. اور اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرنے کے لیے اب آپ ایسے مینٹورز رکھتے ہیں، ایسے فورمز پہ جاتے ہیں جو آپ کو پھر جو آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے وہ پیدا کرتے ہیں. اسی طرح اسٹرکچر میں ہم کیا کرتے ہیں، موٹیویشن کے لیے ہم اپنے لیے ریوارڈ سسٹم رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پینلٹیز بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو ریوارڈز بھی دیتے ہیں، اور گھر میں بھی ہم اسی طرح سسٹم اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ جی جب ہم یہ چیزیں حاصل کریں گے، یہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے تو ہم ایک دوسرے کو ریوارڈ کریں گے اور اپنے آپ کو بھی ریوارڈ کریں گے. اور ایبلٹی پیدا کرنے کے لیے انوائرمنٹ میں وہ چینجز لاتے ہیں جس سے وہ چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑا ہی اسٹرانگ فارمولا ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق کام کرنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی بڑے اچھے ریزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہے جو کہ آج میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ بنیادیں گھر میں ایک سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اپنے اندر کلیئرٹی لانی ہوگی، کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اگر کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ چینج کے جو 6 فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر اور پھر اپنے فیملی ممبرز میں انکلکیٹ نہیں کیا، ڈالا نہیں، تو پھر ہمیں تھوڑی مشکلات رہیں گی. مطلب میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اکثر وہ کبھی ان کا موڈ خراب ہوتا ہے یا اس طرح سے، لیکن وہ مجھے رسپانس نہیں دیتے. پھر میں کنٹرول بہت کرتی ہوں، آپ کے سیشن اٹینڈ کرتی رہتی ہوں، لیکن مجھے اندر سے بہت غصہ آ جاتا ہے. مجھے اس چیز پہ نہیں سمجھ لگتی کہ اس وقت میں اپنے آپ کو کس طرح سے صحیح رکھوں. میں وہاں سے چلی جاتی ہوں، اسے کا اظہار نہیں کرتی، لیکن مجھے اندر سے بہت اس چیز کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہسبینڈ آتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جب بھی بات کرنا چاہتی ہوں غصے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو مسائل کو پھیلا دیتی ہیں اور وہ گھبراتے ہیں اس چیز سے، وہ بات نہیں اس پہ کرنا چاہتے، یا آپ ایسے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہیں جن کا ان کے پاس حل نہیں ہے اور آپ صرف مسائل لے کر ان کے پاس جاتی ہیں، یا یہ کہ اس سے بڑی بات یہ کہ آپ کا آپس کا ریلیشن شپ اوور آل اچھا نہیں. جب بھی آپ بات چیت کرتے ہیں وہ صرف مسائل پہ کرتے ہیں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا اور میں نے کسی سیشن میں کروایا بھی تھا کہ جب ہم صرف مسائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ پھر صرف پرابلم ریلیشن شپ بن جاتا ہے. یعنی جب بھی بات کرتے ہیں مسئلوں پہ بات کرتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی بات کی جائے مسائل پہ بات کی جائے. ہونا یہ چاہیے کہ انسان کے پاس بہت سے باتیں ہونی چاہیے، گپ شپ ہونی چاہیے، کھانا پینا ساتھ، اور پھر بیچ میں جو ایک سٹل طریقے سے سینڈوچ اپروچ کے ساتھ آپ جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اچھی باتیں درمیان میں ایک چھوٹی سی بات بھی پوچھ لی کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی تھی اور اس کو میں کیسے سیٹل کروں. لیکن اگر ان کو نظر آتا ہے کہ آپ ہر وقت غصے میں، اور ان کو پتا ہے کہ ٹاپک بھی بڑا ہی سینسیٹیو ہے، تو وہ بھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے اپنے چیلنجز سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ باقی یہ سب چیزیں ٹھیک کر رہی ہیں پھر بھی ہسبینڈ کا چیلنج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان کو ایک ٹاپک ہوتا ہے کروشل کنورسیشنز کا، وہ اچھی طرح سے سیکھ کر پھر ان سے بات چیت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. کمیونیکیشن سکلز کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اتنا آسان کام ہے. آپ کے پاس اگر فون موجود ہے، انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے، آپ لکھیں کمیونیکیشن سکلز، آپ کو اتنے آرٹیکلز مل جائیں گے کہ آپ ساری زندگی ایک پیج پڑھتی رہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیں. آپ کو اتنے ویڈیوز مل جائیں گے یوٹیوب پہ. آپ اولڈ بک شاپ، نیو بک شاپ چلے جائیں، اتنی کتابیں آپ کو مل جائیں گی اس ٹاپک پہ. آپ ویسے نیٹ پہ رہیں، آپ کو اتنے سپیکرز مل جائیں گے جو کوئی نہ کوئی اس قسم کے ٹاپکس پہ ورک شاپس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی تو کوئی وہ جسے کہتے ہیں انتہا ہی نہیں ہے نا. اگر آپ 1-to-1 کوچنگ چاہتی ہیں تو آپ کو ایسے کوچز مل جائیں گے. آپ پیڈ پروگرامز میں چلی جائیں جہاں پر وہ آپ کو 1-to-1 ہر شخص سے بات چیت کرنے کا طریقہ، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، وہ سب کچھ بھی سکھا دیں گے. جیسے ابھی آپ یہ نہیں کہ آپ اس میں کمیونیکیشن کریں کہ مسئلہ ہو تو بات چیت کریں،
تو ون سائڈیڈ کیسے مسئلہ حل ہو. مجھے یہ چیز جو ہے نا، میرے ہسبینڈ تو بالکل ہی ریزرو نیچر کے، بالکل نو ڈسکشن، کچھ نہیں، چاہے میں جو بھی بولتی ہوں خاموشی سے سنتے رہیں گے، آگے سے نو ریپلائی. تو مطلب ایسے تو پھر زیادہ بندے کو اریٹیشن ہوتی ہے کہ ایک چیز بول رہا ہے بندہ اور ریپلائی نہ آئے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں طریقہ نہیں نا آتا لوگوں کو ڈیل کرنے کا، کیونکہ ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی نے ہر بات پہ ifs اینڈ بٹس کے ساتھ کرنا ہے کام. اکثر اوقات خواتین ایسے کرتی ہیں، کیونکہ میں خود خواتین سے زیادہ ڈیل کرتی ہوں، تو میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ ifs اینڈ بٹس بہت ہوتے ہیں. جب میں کوئی سولوشن دیتی ہوں تو وہ یہ نہیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کرتی ہوں کہ آج میں جا کر اس بات کو اپلائی کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ میں اپنی کمیونیکیشن میں کیا کیا غلطیاں کر رہی ہوں، کیا کیا چیزیں ٹھیک کروں. پھر جب کوئی مجھے مسئلہ آئے گا نا، میں واپس آؤں گی اور پھر اگلے سیشن میں کچھ اور سیکھوں گی اور پھر اس کو اپلائی کروں گی. وہ پہلے ہی کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھیں آپ کو نہیں پتا میری ساس کیسی ہے، آپ کو نہیں پتا میرا شوہر کیسا ہے، آپ نے نا دراصل میرا بچہ نہیں دیکھا ہوا، دیکھیں نا یہ تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے. پہلے ہی ہم نے نا ہینڈز اپ کیے ہوتے ہیں. تو وہ بات جو ہوتی ہے نا، وہ پھر ہسبینڈ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہیں، تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس کو سولوشن بھی دیا، اس نے اس سے بھی خوش نہیں ہونا. تو تھوڑا سا اپنے پر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر رہی ہوں، کون سی بات کمیونیکیٹ کر رہی ہوں، کتنی باتیں جو ہے ابھی بھی میری مرضی کی مانی جا رہی ہیں، اور اگر وہ خاموش ہے اور وہ نہیں ماننا چاہ رہے تو ان کے کیا فیئرز ہیں یا کیا ان کو پرابلمز ہیں، تاکہ وہاں پر پھر اس مسئلے کو جو ہے وہ کسی لیول پہ ایڈریس کیا جائے. جیسے آپ نے کہا نا کہ سننے کی عادت ڈالیں پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈ کریں، یہ آپ کا میں نے پہلے ایک لیکچر میں سنا تھا، الحمدللہ میں نے اس پہ کام کیا. اس میں مجھے 70% کامیابی ہوئی ہے کہ میرے ہسبینڈ آپ گھر سے ریلیٹڈ معاملہ سن لیتے ہیں، میرے بچوں سے ریلیٹڈ سن لیتے ہیں، ابھی فی الحال میرے سے ریلیٹڈ نہیں سنتے، وہ اتنے فوکس نہیں سنتے، لیکن الحمدللہ اس میں یہ بہتری آئی ہے. اور دوسرا میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ میری بیٹی ہے 4 ایئرس کی، وہ مطلب ہم جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں اور جوائنٹ میں نہیں بھی رہتے، لیکن دوسروں سے متاثر بہت جلدی ہو جاتی ہے. کوشچن ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کروں. ایک تو یہ بات ہے کہ جو آپ کے ہسبینڈ سب کی بات سن رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں سن رہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ مزید اپنی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرتے جائیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی بات بھی آہستہ آہستہ سننا شروع کر دیں گے. اور وہی بات ہے کہ ان سے یہ بات کرنی کہ لیٹس جسٹ کمیونیکیٹ. ضروری نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کسی کی بات سننے کا مطلب ہے اس کو ماننا، سننے کا مطلب ہے سننا اور کہنا کہ آئی ہیو ناٹ ڈیسائیڈڈ یٹ. تو آپ ان کو یہ چیز بھی سکھا سکتی ہیں کہ آپ سنیں گے تو مجھے اچھا لگے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں فوراً، میں چاہتی ہوں کہ لیکن آپ تک میرا پوائنٹ آف ویو ضرور جائے. دوسرا یہ کہ بچے ہمیشہ انفلوئنس ہوتے ہیں، پیئر پریشر نام ہی اس کا، ہم بھی انفلوئنس ہوتے ہیں، تو ماحول سے ہر شخص انفلوئنس ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بچوں کو ڈیسیژن میکنگ سکھانی چاہیے، اسرٹیونیس سکھانی چاہیے، صحیح جگہوں پہ نو کہنا سکھانی چاہیے، اسکل سکھانے چاہیے تاکہ وہ وہاں پر اپنے لیے کچھ سٹینڈ لے سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے. آپ اس ہفتے کے لیے اپنی کمیونیکیشن پہ ورک کریں، اپنی بنیادوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے لیے ٹارگٹ بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.